بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں آپ نے مرکب یعنی مرکب کام جس کو جملہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ آج جو ہے وہ جملے کی دو اہم قسموں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جملہ اسمیہ نمبر 1 اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا اسم سے ہو، یعنی جس کا آغاز اسم سے ہو رہا ہو اور پھر وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو ہم جملہ اسمیہ بولتے ہیں۔ جیسے وہی کل والی مثال ہم ریڈ کر لیتے ہیں، البستان جمیلہ۔ اب اس میں یہ جملہ جو کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، اسم سے، تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ بہت خوبصورت ہے، مکمل جملہ ہے، لہٰذا ہم اس کو جملہ اسمیہ بولیں گے۔ آگے پھر وہ آگے سبق میں آ رہا ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا، اس کو ہم اگلے سبق میں ڈسکس کریں گے۔ اس سبق میں ہم صرف یہ بات کریں گے جس جملے کی ابتدا اسم سے شروع ہو رہی ہے اور اس جملے کو ہم جملہ اسمیہ بولیں گے، اور جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہے، یعنی پہلے آپ فعل لائیں، اس کے بعد فاعل لائیں اور اس کے بعد مفعول لائیں یا فاعل پر بند کریں جملے کو، تو جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ جیسے نصر زید۔ اب نصر فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا، اور زید جو ہے یہ فاعل ہے، تو زید اپنے فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو۔ حصہ اول میں جو آپ نصرہ کی میدان پڑھ رہے ہیں، 14 صیغے آپ نے پڑھے جس کو ہم نے انگلیوں کو شمار کیا، تو ان افعال سے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں اس میں ماضی، ماضی مجبور، مضارع، مضارع مجبور، اور اسی طرح جتنے بھی صیغے ہیں ان کو جب شروع میں آپ لائیں گے اور اس کے بعد آپ اسم کو ذکر کریں گے تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ آپ مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ نصر زید عمرا، زید نے عمر کی مدد کی، تو اس صورت میں عمر جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا۔ تو اس میں جملہ فعلیہ وہ ہوگا جو جس کا آغاز فعل سے ہو، فعل کوئی سا بھی ہو، فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فعل حال ہو سکتا ہے، مؤکد بلم ہو سکتا ہے، یعنی جتنے بھی افعال ہیں اور ان افعال کا کوئی سا بھی صیغہ ہے، چاہے واحد مذکر غائب کا ہے، جمع متکلم کا ہے، واحد مذکر حاضر کا ہے، کوئی بھی صیغہ ہے، جب اس صیغے سے یعنی جملے کا آغاز ہو رہا ہوگا اور آگے اس کے بعد فاعل ہو تو یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اور جس جملے کا آغاز اسم سے ہو رہا ہوگا، بے شک اس کے بعد فعل ذکر ہو، پھر فاعل ذکر ہو، یا اس کے بعد اسم ہی ذکر ہو، جیسے یعنی اسم ذکر ہو زید نصرہ۔ اب یہ نصرہ یہ فعل فاعل ہے، لیکن یہ ہم اس کو اسم بنا کر نصرہ فعل فاعل بنا کر یہ اس کی خبر بنا دیں گے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا، یعنی جس کا آغاز اسم سے ہوگا تو وہ ہم جملہ اسمیہ اس کو کہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ جملے کی جو اہم قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم۔